إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے جب زمین و آسمان کو بنایا، تبھی سے اللہ رب العالمین کے نظام میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ رب العالمین نے مہینوں کا سسٹم بنایا۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو مہینوں کا سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آج کل سے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو تخلیق بخشی ہے، تب سے اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ 12 مہینوں کا یہ سسٹم اللہ رب العالمین نے اس دن سے بنایا ہے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو تخلیق بخشی۔ ان 12 مہینوں میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 12 مہینے اللہ نے بنائے، پھر ان 12 مہینوں میں بھی اللہ رب العالمین نے اس دن سے، جس دن سے آسمان و زمین کو اللہ نے بنایا ہے، 4 مہینوں کو دیگر مہینوں کے مقابلے میں فضیلت اللہ رب العالمین نے عطا کرتے ہوئے ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا۔ منہا اربعۃ حرم۔ اب دیکھیں، ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کے کس قدر محتاج ہیں۔ قرآن مجید کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، دین اسلام کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ جتنا دین اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید ضروری ہے، اسی قدر دین اسلام کو سمجھنے کے لیے حدیث بھی ضروری ہے۔ آپ پورے قرآن مجید کو از اول تا آخر پڑھ جائیے، آپ وہ 4 مہینے کون سے نہیں بتا سکتے۔ وہ 4 مہینے جن کو اللہ رب العالمین نے جن کے متعلق فرمایا ہے منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آپ پورے قرآن مجید کو تلاش کیجئے، آپ کو یہ بات تو ملے گی کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن وہ 4 مہینے کون سے ہیں جو حرمت والے ہیں، یہ آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھنی پڑے گی۔ یعنی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں اس سلسلے میں واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے، اور یاد رکھنے کے لیے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثۃ متوالیہ، 3 مہینے تو ایک کے بعد ایک ہیں اور ایک مہینہ الگ ہے۔ 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ایک کے بعد ایک، یعنی یاد رکھنے میں بھی آپ کو بھی آسانی ہوگی۔ یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک ہے رجب۔ اس طرح سے یہ 4 مہینے حرمت والے
یہ 4 مہینے ہیں، اور ان 4 مہینوں کے اندر جس مہینے کے اندر میں اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، بہت عظیم مہینہ، بہت احترام والا مہینہ، بہت فضیلت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے تو فرض روزے ہیں، رمضان کے روزوں کا مقابلہ فضیلت کے اعتبار سے دوسرے کوئی روزے نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر سب سے افضل روزے اگر کسی مہینے کے ہیں، اگر رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ہیں، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ المحرم، شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے روزے، اللہ کا مہینہ محرم کا اس حدیث کے اندر، سبحان اللہ، اللہ کا مہینہ محرم، سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، سارے دن اور رات اللہ رب العالمین کے ہیں، لیکن اس حدیث مبارک کے اندر خاص طور سے رمضان، خاص طور سے محرم الحرام کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، شہر اللہ المحرم کہا گیا۔ دیکھیے کسی بھی چیز کی اہمیت کب بڑھتی ہے معلوم آپ کو؟ ایک قلم ہے، 5 روپے کی قلم ہے، 10 روپے کی قلم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 5 روپے کی قلم ہے، 10 روپے کی قلم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ قلم اس وقت کے سب سے بڑے عالم کی ہے، وقت کے سب سے بڑے عالم نے، سب سے بڑے شیخ نے، سب سے بڑے محدث نے، سب سے بڑے مفسر نے اس قلم کو استعمال کیا ہے، جیسے اگر میں کہوں کہ یہ قلم علامہ شیخ صالح الفوزان کی قلم ہے، اگر میں یہ کہوں تو اس قلم کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، یعنی مضاف کی اہمیت اپنے مضاف الیہ سے مل کر بڑھتی ہے۔ ارے یہ گھر بہت پرانا ہے، بہت بوسیدہ سا گھر ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ بہت پرانا گھر، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں، یہ گھر فلاں عالم کا گھر تھا، فلاں عالم اس گھر میں رہا کرتے تھے، اچھا وہ عالم کا نام، اچھا یہ گھر کی اہمیت اس وقت پڑی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی مجرد اپنے آپ میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن وہ چیز جب اپنے مضاف الیہ سے ملتی ہے، یعنی اپنے مالک سے جب وہ چیز ملتی ہے اور اس چیز کی کسی چیز کی طرف نسبت ہوتی ہے، تب اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو مہینہ ہے، مہینہ کوئی بھی مہینہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم، تو شہر مضاف ہے اور مضاف الیہ اللہ رب العالمین، محرم کا مہینہ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ بہت عظیم مہینہ ہے میرے بھائی، بہت عظیم مہینہ، اور کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنے کی پابندی ہونی چاہیے، بکثرت ہم نفل روزوں کا اہتمام اس مہینے کے اندر کریں، کیونکہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل یہ روزے ہیں۔ اور آج کا جیسے کہ میں اور آپ جس مبارک دن میں سانس لے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ عاشورے کا دن ہے، اور ہم میں سے اکثر آج روزے کی سعادت سے بھی بہرہ مند ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم میں سے اکثر کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم روزے کا اہتمام کریں۔ عاشورے کا دن بہت ہی مبارک دن، بہت ہی افضل دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، ابھی ہجرت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی، تب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے دن کی پابندی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو روزہ رکھتا ہوا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو روزہ رکھتا ہوا دیکھا تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی سے عاشورے کے دن کی روزے کی پابندی کرتے ہیں، اور اہل علم کے صحیح قول کے مطابق رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورے کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا گیا فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ خود رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور جب اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں تو اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے، واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے اللہ کے نبی عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، مکے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھ رہے ہیں عاشورے کے دن، آپ نے یہود سے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے، آج کے دن آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو یہود نے اللہ کے نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ھذا یوم عظیم، ھذا یوم صالح، یہ ہمارے لیے بہت سعادت مند دن ہے، یہ بہت ہی عظمت والا دن ہے۔ کیوں؟ آپ نے، یہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ھذا یوم نجی اللہ موسیٰ من فرعون وقومہ، آج کا دن یہ ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی۔ یہ بخاری اور مسلم کی صحیح ترین روایتیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نحن احق بموسیٰ منکم، نحن احق و اولیٰ بموسیٰ منکم،
ارے موسیٰ علیہ السلام پر تو زیادہ حق ہمارا ہے، تمہارے سے زیادہ موسیٰ کے ہم حقدار ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کی پابندی ہم کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پابندی ہم کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین اور جو دین اسلام کے مسلمہ تعلیم ہیں وہ ہمارے نزدیک مسلم ہے، تم نے تو اس دین کو محرف کر دیا ہے، تم نے تو اس دین کو تحریف میں مبتلا کر دیا، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی پابندی بھی کی اور صحابہ کرام کو بھی روزے رکھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ پھر بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورے کے دن کی فرضیت، عاشورے کے دن کے روزے کا وجوب نیچے کھسک کر استحباب اور استحسان تک آ گیا اور سنت تک آ گیا، یعنی اب فرض نہیں ہے یہ روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ، جو عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھے اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ اب یہ فرض نہیں ہے، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہے عاشورے کے دن کی فضیلت، بہت فضیلت والا دن ہے، لیکن جہاں کسی دن کی، کسی چیز کی، کسی شخص کی فضیلت آتی ہے وہیں پر بہت ساری من گھڑت باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ ہمارے پاس ایسا معاملہ ہے اور من گھڑت باتیں ڈسکاؤنٹ کے بھاؤ میں ہوتی ہیں ہمارے پاس۔ ہماری امت کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے، خاص طور سے دین کے معاملے میں بہت زیادہ من گھڑت باتیں چلتی ہیں۔ عاشورے کا دن ہے، اس کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے، کسی مسلمان کو اس کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخاری و مسلم کی صحیح ترین روایات کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا کہ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ رب العالمین نے انہیں شفا یاب کر دیا، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آئے، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے آزادی ملی، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانوں کے بادشاہ بنے، اور بھی اس طرح کی من گھڑت بہت ساری باتیں، بہت سارے لمبی لسٹ ہے، وہ مجھے کہتے یاد ہے ہوتے بولے، بہت بڑی لسٹ ہے اس کے اندر، پوری من گھڑت باتیں ہیں، ان کی کوئی سر کوئی پیر نہیں۔ اور یہاں وہاں کی قصہ گو حضرات نے، خاص طور سے شیعہ ذاکرین نے ان کو بہت زیادہ عام کیا ہے لوگوں کے اندر، جبکہ ان باتوں کا کوئی سر پیر نہیں، صحت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی، یہ بات یاد رہے۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں، ہاں تاریخی اعتبار سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک سانحہ جو پیش آیا وہ اسی دن پیش آیا، یہ تاریخی روایات سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں اس دن کی فضیلت کے سلسلے میں وارد ہیں، سب کی سب من گھڑت ہیں، جعلی ہیں۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں، چند اور باتیں انہی ایام سے متعلق آپ کے سامنے کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ محرم الحرام کا فضیلت والا مہینہ یہ جب آتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اس مہینے کی فضیلتوں سے، اس کے برکات سے ہم بہرہ مند ہوتے، اس کے فیوز سے ہم اپنے دامن کے اندر موتیاں سمیٹتے، زیادہ سے زیادہ قیام اور صیام کی پابندی کرتے، چاہیے تو یہ تھا۔ لیکن امت کا المیہ یہ ہے، اللہ کی اس بات سے پناہ ہے کہ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے یہ امت خرافات میں ڈوب جاتی ہے، اعتقادی بگاڑ، افکار کے بگاڑ، نظریات کا بگاڑ اور بدعات نت نئے، خرافات نت نئے امت کے اندر دخول کر جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہت ساری چیزیں اس سلسلے میں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس مبارک مہینے کو ماتم والا مہینہ قرار دیتا ہے اور منحوس قرار دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس مبارک مہینے کو ماتم والا مہینہ، منحوس مہینہ قرار دیتا ہے، اور اس مہینے کے اندر وہ اپنے آپ کے لیے لازم کرتے ہیں کہ پورے مہینے کو ماتم میں گزاریں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کا معاملہ ہے، جبکہ یہ مبارک مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ تھا، اسے ہم نے ماتم کا مہینہ قرار دیا۔ آپ دیکھیں گے، اور برا مہینہ، منحوس مہینہ کرتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر بہت ساری امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کوئی کار خیر نہیں کرتا، کوئی نیک کام، کوئی شادی بیاہ کا کام، رشتوں کا کام، اس طرح سے کوئی بڑا کام اس مہینے کے اندر یا پھر آنے والے مہینے سفر کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسے ماتم والا مہینہ اور منحوس مہینہ قرار دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یؤذین ابن آدم، حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یؤذین ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، اللہ نے فرمایا آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یؤذین ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اچھا کیسے تکلیف دیتا ہے؟ یسب الدہر،
وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. یؤذین ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف ایسے دیتا ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، جبکہ زمانہ میں ہوں. زمانہ میں ہوں یعنی زمانے کا خالق میں ہوں. ان شب و روز کا، ان دن و رات کا، ان ماہ و سال کا خالق کون؟ اللہ رب العالمین ہے. اب جب آدمی ان ماہ و سال کو، ان شب و روز کو، ان مہینوں کو برا بھلا کہے، ماتم والا مہینہ قرار دے اور منحوس مہینہ قرار دے، تو اللہ رب العالمین کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے. اور حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے. اللہ اکبر. تو کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی سال منحوس نہیں ہے. منحوس اور نحوست آدمی کی اپنی بدعملی میں ہوتی ہے، آدمی کے اپنے کرتوتوں کے اندر اس کی نحوست چھپی ہوتی ہے. تو یہ محرم کا مہینہ ہے، بہت ہی مبارک مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اسے منحوس قرار دینا اور نوحہ و ماتم کرنا، استغفر اللہ. یعنی ایک مسلمان ہے، اس کا اپنا طرز عمل ہے، اس کے کرتوت ہیں، اس کے اعمال ہیں، اور ایک طرف ہے اسلامی تعلیمات. ایسا معلوم ہوتا ہے اکثریت کو دیکھے سے کہ دونوں کا آپس میں کوئی تال میل ہی نہیں ہے. ایک طرف دین اسلام ہے، قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات ہیں، اور ایک طرف عام مسلمان ہے اور مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی اکثریت کے عقائد ہیں، مسلمانوں کی اکثریت کے نظریات ہیں، مسلمانوں کی اکثریت کی دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے، دین کی سمجھ ہے، اور ایک طرف حقیقت میں مسلمانوں کی اور دین اسلام کی تعلیمات ہیں. دونوں میں کوئی تال میل نہیں ہے. آج کے اندر یہ مہینہ جس کو مسلمان کہلائے جانے والے مسلمان، نام نہاد مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے نے ماتم کے لیے مختص کیا ہے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، ایسے لوگ ہم میں سے ہیں ہی نہیں. ایسے ہی نہیں، یہ لوگ ہم میں سے ہیں. من لطم الخدود، جو اپنے گال کو مار لے، من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے منہ کو مارتے ہیں. آپ دیکھیں مناظر آپ کے سامنے ہیں، بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر ان دنوں موبائل کھولتے ہیں، سوشل میڈیا کھولتے ہیں، آپ کو اس طرح کے مناظر کی بھرمار نظر آئے گی جہاں پر لوگ اپنے منہ کو مار رہے ہیں، لوگ اپنا گریبان چاک کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. بہت بڑی بڑی تعداد میں گیدرنگ کر رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، جہاں پر گریبانوں کو چاک کیا جاتا ہے. وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، اور جاہلیت کی پکاری جاتی ہے، یا حسین یا حسین، اور نعوذ باللہ اس طرح کے اور بہت سارے نعرے یہ لوگ لگاتے ہیں. تو یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے. ماتم کرنے والے، ماتم کے اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے بالکل نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی واضح الفاظ میں فرما دیا. تو یہ اچھا، ایک تو یہ مسئلہ ہے اس مہینے کے آتے ہی. اس کے بعد اس مہینے کے آتے ہی میرے بھائی، اور خاص طور سے ان سالوں میں جن کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، اور یہ سال خاص طور سے، اور رمضان المبارک سے لے کر اب تک کا معاملہ بالخصوص میں بتا رہا ہوں، اور پچھلے 5 سال جو گزرے ہیں، یہ آپ دیکھیں شیعی رافضی اعتقادات، افکار اور نظریات، اور نیم رافضی اعتقادات، افکار اور نظریات اس سے پہلے، یعنی ان 5 سالوں سے پہلے، اور خاص طور سے یہ 2-4 مہینوں سے پہلے اگر تھے تو کتابوں کے اندر تھی. بعض لوگ اپنے پلید، اپنے جراثیمی نظریات کا صحابہ کے متعلق اظہار کرتے تھے تو کتاب تک محدود تھا، وہ کتاب لوگ پڑھتے تھے نہیں، پڑھتے تھے بھی تو ایک مخصوص طبقہ پڑھتا تھا. یہ معاملہ تھا. اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ اگر خطاب بھی کرتے ہیں تو اپنے مخصوص حلقے احباب میں محصور ہو کر اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی. لیکن بڑی بدقسمتی سے اللہ رب العالمین ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، سوشل میڈیا کا یہ دور آیا. سوشل میڈیا کا یہ جو دور آیا ہے، اس سے نعوذ باللہ معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جو باتیں، جو پلید نظریات اور جراثیمی نظریات صحابہ اکرام کے متعلق ان کی کتابوں کے اندر کھپی ہوئی تھی، وہ جراثیم باہر آ گئے سوشل میڈیا کی وجہ سے. سوشل میڈیا آدمی کھولتا ہے، آپ ذرا اسکرال کریں، کوئی آپ کو بھونکتا ہوا نظر آئے گا، کوئی آپ کو بھونکتا ہوا نظر آئے گا حضرت ابو بکر کے اوپر، حضرت عمر کے اوپر، اور میری ماں عائشہ کے اوپر، میری ماں حفصہ کے اوپر، نعوذ باللہ. آپ دیکھیں ان دنوں کے اندر ذاکرین کی بہت بھرمار ہے. ذاکرین جو گلے پھاڑ پھاڑ کر نعوذ باللہ صحابہ اکرام کے اوپر سب و شتم کر رہے ہیں، ان کی آپ کو بھرمار نظر آئے گی. آج ایٹ دا فنگر ٹپس، ویری ایکسیسیبل، ہر ایک کے ہاتھ کو یہ آلات موجود ہیں. یہ چیزیں جو بہت زیادہ محدود تھیں آج، اچھا یہ تو روافض کا معاملہ ہوا، لیکن مسئلہ امت کو زیادہ بڑا درپیش ان لوگوں سے ہے جو کھلم کھلا رافضی نہیں ہے. اچھا ایک آدمی رافضی ہے، ایک آدمی کھلم کھلا شیعہ ہے، ایک آدمی رافضی ہے، اس کے وضع سے، اس کے قطع سے، اس کے چال چلن سے، اس کے بولنے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ رافضی ہے. بہت ممکن ہے کہ لوگ آگے گزر جائیں اور یہ رافضی ہے،
اور اس سے سننے سے بچ جائیں. مسئلہ ان لوگوں سے کم ہے, مسئلہ ان لوگوں سے کم ہے. سنیوں کے اندر نیم رافضی جو گھسے ہوئے ہیں, ان لوگوں سے امت کو مسئلہ زیادہ درپیش ہے آج کے. یعنی آدمی سنیت کا چوغا پہنے ہوئے, سنیت کا اپنے آپ کو سنی کہتا ہے, اپنے آپ کو سلفی. بعض دفعہ اس طرح سے نیم رافضی لوگ, الحمدللہ سلفیوں کے اندر تو بہت کم ہیں, کوئی اس طرح کے آپ کو شخصیتیں نہیں نظر آئیں گی, لیکن اس طرح کے لوگ ہیں جو پہلے تو سلفیت کا لبادہ اوڑھ کر نکلے تھے, بعد میں ان کا ایکسپوژر ہوا, یہ الگ بات. ان لوگوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ان لوگوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. صحابہ کے متعلق اپنے ذہن کو پلید کرنا, دیکھیے یہ پرانی سازش ہے, یہ سازش آج کی نہیں ہے, یہ سازش مستشرقین کی اور معاندین کی, معترضین کی اور اسلام دشمنوں کی پرانی سازش ہے. انہوں نے جب اسلام کو دیکھا, حسد میں آئے. اسلامی تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہود نے اور نصارہ نے بالخصوص, یاد رکھیں اس چیز کو, وقت کم ہے, بہت زیادہ باتیں کرنے کا وقت تو نہیں ہے, لیکن آپ یاد رکھیں اس چیز کو کہ جب انہوں نے دیکھا, یہود نے نصارہ نے اسلام کی ابھرتی ہوئی تعلیمات کو, اور جان گئے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, نبی کو, دین کو, حق کو, رسالت کو وہ ایسے ہی سمجھتے تھے, ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے بچے کو آدمی پہچانتا ہے. تب انہیں معلوم ہوا کہ یہ اسلام سرخ رو ہو کر رہے گا, یہ اسلام پورے عالم میں اس کا ڈنکا بج کر رہے گا, اس اسلام کا کوئی ثانی نہیں, اس اسلام کو عروج و کمال حاصل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. بعد میں کیا ہوا, بعد کے ادوار میں کیا کیا جائے, تو بہت سارے مستشرقین اور اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے جو اسلام دشمن تھے, بالخصوص یہود و نصارہ نے, اسلام کو مشکوک بنایا جائے, اسلام کے ذخیرے علم کو مشکوک بنا دیا جائے, اسے ڈاؤٹ فل کیا جائے. ایسے کیسے ڈاؤٹ فل کیا جا سکتا ہے؟ اسے ڈاؤٹ فل ایسے ہی کیا جا سکتا ہے کہ وہ جس وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے اس وسیلے کو ڈاؤٹ فل کیا جائے. یعنی یہ جو دین جس وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے اس وسیلے کو اس سورس کو ڈاؤٹ فل کیا جائے. تو اس طرح سے اچھا ان کو کیسے ڈاؤٹ فل کیا جائے؟ سیدھی بات ہے, تحقیق کے دوران یہ دیکھا گیا کہ یہ جو وسیلہ ہے, یہ جو ذریعہ ہے جس سے دین پہنچا ہے امت تک, یہ جو وسیلہ ہے یہ صحابہ اکرام. اچھا, بہت ہی امت کی بہترین شخصیات, علم کے اندر اعمقها علما اقلها تکلفا ابرها قلوبا, اتنی بہترین شخصیات ہیں, ان کے اندر تو کوئی کھوٹ ہے ہی نہیں. ہاں البتہ بشری تقاضے کے تحت ان کے درمیان بعض حالات میں بعض اختلافات رونما ہوئے, بعض مشاجرات رونما ہوئے بشری تقاضے کے تحت, چونکہ وہ نبی نہیں تھے, یہ بھی اپنی جگہ مسلم بات ہے, وہ انبیاء نہیں تھے. بعض اختلافات کس کے ساتھ رونما نہیں ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو بھی معلوم تھا کہ یہ صحابہ اکرام مستقبل میں بہت ممکن ہے کہ ان کے ساتھ آپس میں کچھ اختلافات ہوں, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا, اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان تفاضل کو قائم رکھتے ہوئے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہا, لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتل. تفاضل کو تو برقرار رکھا, صحابہ میں بڑے چھوٹے کو تو برقرار رکھا. ابو بکر و عمر کی فضیلت کو دیگر صحابہ نہیں پہنچ سکتے, عشرہ مبشرہ کی فضیلت کو دیگر صحابہ نہیں پہنچ سکتے, لیکن شرف صحابیت جسے حاصل ہو گیا اس کے سلسلے میں مطلقاً قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ گواہی دی. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پھر کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے, سب سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے. یہ صحابہ ہیں. لیکن اتنی موٹی بات ہے, اللہ رب العالمین جو عالم الغیب ہے, اللہ رب العالمین کو سب معلوم ہے, اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان کے لیے سند جاری فرمائی. لیکن اس کے باوجود ایک آدمی اگر ان سے متعلق غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے, ایسا آدمی قرآن کے اوپر حرف اٹھانے والا ہے, ایسا آدمی قرآن کے اوپر حقیقی ایمان نہیں رکھنے والا ہے, جو قرآن کی گواہی کے بعد بھی صحابہ اکرام کے متعلق اپنے دل کو بغض سے میلا کرے. تو یہ معاملات ہوئے. تو اسی لیے میرے بھائی ان سالوں میں خاص طور سے بہت زیادہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کے استعمال میں اہل علم جو مضبوط علم رکھتے ہوں, جو راسخ فی العلم علماء ہوں, ایسے ہی علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے. اور ایسے علماء کون ہیں یہ جاننے کے لیے بھی علماء ہی سے رجوع کیا جائے. علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے میرے بھائی, مضبوط کیا جائے. اور ایسے لوگوں کو, رافضی خیالات اور افکار کے حاملین, اخوانی خیالات اور افکار کے حاملین, اور اس طرح کے نیم روافض جو مسلمانوں کے اندر سنیت کا چوکا پہنے ہوئے پھیلے ہوئے ہیں, ان لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اہل علم باقاعدہ ان لوگوں کی باقاعدہ نشاندہی کرتے رہتے ہیں. ایک بہت بڑا ایک غلط فہمی جو ان دنوں میں پھیلائی جاتی ہے,
خاص طور سے شیعہ حضرات اس طرح سے بولتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت علی اور اسی طرح سے اہل بیت ان سب سے اور صحابہ اکرام کی دیگر جماعتوں سے کس طرح سے آپس میں اختلافات تھے اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے. استغفر اللہ. آپ دیکھیں جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا, ایک طرف ہے اسلامی تعلیمات, دوسری طرف ہے لوگوں کی اپنی سوچ, دین کو لے کر لوگوں کی اپنی فکر, انڈرسٹینڈنگ, وہ ایک الگ ہی ہے, اور اس طرف سے دین ایک الگ ہی کہتا ہے. تو بہت ساری روایات اس سلسلے میں آپ کو ملیں گی. ایک روایت میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ, بخاری مسلم کی حدیث ہے, سنن کی کتابوں کے اندر بھی اس حدیث کا ایکسٹینڈڈ پارٹ آپ کو ملے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس خود اہل بیت سے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضع عمر علی سریرہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے, آپ کو کفن وغیرہ دیا گیا ہے, آپ کو اب لوگ آتے رہتے ہیں دیکھنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضع عمر علی سریرہ, ان کو لٹایا گیا ہے, لوگ آ رہے ہیں, اور فتکنفہ الناس یدعون ویصلون, لوگ آ رہے ہیں, آ کر حضرت عمر کے لیے دعا پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں, مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, لوگ کھڑے ہیں. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں. پیچھے سے ایک ہاتھ آتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے کندھے پر لگتا ہے. تو اس طرح سے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا گیا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہتے ہیں, اللہ اکبر, بخاری و مسلم کی روایات ہیں سب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان لوگوں کو سن لینا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نعوذ باللہ غاصب تھے, حضرت علی کا حق مارنے والے تھے, اور ان کے درمیان آپس میں اختلافات کی بھرمار تھی. نعوذ باللہ اس طرح کا باور کیا جاتا ہے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں معلوم؟ واللہ ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عملہ منک, کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ہے, ما خلفت احدا, آپ نے اپنے پیچھے ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑا, احب الی ان القى اللہ من عملہ. یعنی اس بات کو سمجھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیچھے ایسا ایک بھی شخص نہیں چھوڑا ہے کہ جس کے جیسا عمل کر کے میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہوں. آپ کے بعد آپ نے اپنے پیچھے ایسا ایک بھی آدمی نہیں چھوڑا ہے جس کے جیسا عمل کر کے میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہوں. آپ کے بعد ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں کہ جس کے جیسا عمل میں کرنا چاہوں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر کو مقتدا سمجھتے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا عمل کرنا چاہتے تھے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بعد ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں. معلوم یہ ہوا کہ جب آپ خلیفہ تھے اس وقت آپ سے زیادہ خلافت کا کوئی حقدار بھی نہیں تھا, آپ سے زیادہ خلافت کا کوئی حقدار نہیں تھا. آپ کے بعد ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کے طرز پر میں عمل کروں. اللہ اکبر. صحابہ اکرام کا آپس میں ایسا ہی معاملہ تھا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں, بہت بڑے عالم, بہت بڑے عالم. صحابہ میں, علماء صحابہ میں حضرت زید بن ثابت کا ذکر ہوتا ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس پھر سے, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس یہ اہل بیت میں سے ہیں اور یہ صحابی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. حضرت زید بن ثابت کو جیسے ہی دیکھا اٹھ کھڑے ہوئے, فأخذ برکابی, اور ان کے سواری کی نکیل پکڑی, جا کر ان کے سواری کی, یعنی جس طرح سے ایک غلام اٹھتا ہے اپنے آقا کی آمد پر اور سواری کی رکاب پکڑ کے لا کر بٹھاتا ہے, اس طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ اہل بیت میں سے بھی ہیں اور علماء صحابہ میں سے بھی ہیں اور مفسر قرآن اور ترجمان القرآن بھی ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس گئے اور جاتے جیسے نکیل پکڑی تو اللہ اکبر, حضرت زید بن ثابت نے یہ منظر دیکھا کہ یہ کیا, اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے اہل بیت اطہار میں سے آ کر میرے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں جیسے کہ میرے غلام ہو. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, لا تفعل یا ام رسول اللہ یا ابن امی رسول اللہ, لا تفعل یا ابن امی رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کیجیے, خیر آپ تو ایسا نہ کیجیے. تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر, ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صحابی کو, ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا, ہمیں ایسا ہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ کریں, ہمیں اپنے علماء کے ساتھ ایسا ہی پیش آنے کا حکم دیا گیا. بہت بڑے عالم تھے زید بن ثابت, قرآن مجید کو جمع کرنے والے صحابہ میں سے بہت بڑے عالم.
تو کیا حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ خود قرآن کے عالم ہیں، بہت بڑے عالم، کہتے ہیں کہ ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، سبحان اللہ، اتنا کہنا تھا، اونٹ یا گھوڑے سے اتر کر فاخذ بید ابن عباس، حضرت عباس کے ہاتھ کو لیا، فقبلها، اسے بوسا دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ کو بوسا دیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو کہا ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت رسول اللہ، ہمیں بھی ایسا ہی حکم دیا ہے اللہ کے نبی کے اہل بیت سے کرنے کے لیے، ہمیں بھی اللہ کے نبی کے اہل بیت سے ایسا ہی کرنے کو کہا گیا ہے. تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کے درمیان آپس میں کیسی محبت تھی، اہل بیت اور دیگر صحابہ کے درمیان. اور ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل علم میں سے کسی بڑے عالم کے ہاتھ کا بوسہ لیں تو لیا جا سکتا ہے، لیکن جس طرح سے امت کے اندر رائج ہے ویسا نہیں. وہ الگ ہے ان کے پاس، لے کو انک لگا لے کو کیا کیا تو کرنے کا اور بہت ساری بدعقیدگیوں کو وابستہ کرنا، ویسا نہیں. اگر بہت بڑے کوئی عالم ہیں، اگر آپ ان کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتے ہیں تو غلو سے دور ہوتے ہوئے آپ ایسا کر سکتے ہیں. اتنی گنجائش اس اثر سے ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے. تو خیر یہ معاملہ ہے. صحابہ اکرام کے اندر بھی بہت زیادہ محبتیں تھیں، اہل بیت کے اندر رشتے ہوتے تھے صحابہ اکرام کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہوئی تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خود حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی. یہ سارے معاملات ہیں. اور صحابہ اکرام کے درمیان ہنسی مذاق ہوتا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حسن کو دیکھا، حضرت حسن ہے کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، حضرت علی اور حضرت ابو بکر آئے، حضرت حسن کو بلایا، قریب لایا، دیکھا تو کہا شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی، کہا کہ آپ تو نبی کے جیسے، دیکھو تمہارا بیٹا نبی کے جیسا دکھتا ہے، آپ کا بیٹا نبی کے جیسا دکھتا ہے، آپ کے جیسا نہیں دکھتا. فضحک علی، حضرت علی کے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوتی تھی کہ ان کا بیٹا نبی کے جیسا دکھے. تو حضرت علی بھی مسکرائے. سبحان، اس طرح کا ہنسی مذاق ہوتا تھا، استحسان ہوتا تھا، اس طرح کا حسن سلوک ہوتا تھا صحابہ اکرام کے درمیان. یہ کیا پٹی پڑھائی جا رہی ہے، نعوذ باللہ، یہ جو پٹی پڑھائی، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور میرے بھائی آخری بات، وقت بہت ہو گیا ہے، آخری بات میں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. جب سے رمضان المبارک کے اندر جنگ کا آغاز ہوا ہے، جنگ کا جب سے آغاز ہوا ہے، استغفر اللہ، یہ عجیب معاملہ مضحکہ خیز نظر آ رہا ہے کہ کون سنی ہے کون شیعہ ہے پتہ نہیں چل رہا. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. ہاں، لا شیعہ ولا سنی کے نعرے لگ رہے ہیں، اور ایسے اعتقادی مسائل، خطرناک مسائل، کفر اور شرک کا مسئلہ ہے شیعوں اور سنیوں کے درمیان. کئی کا کفر اور شرک کا مسئلہ. میری ماں جو میرے دلوں کی دھڑکن ہے اسے وہ بدکار کہتا ہے، نعوذ باللہ. حضرت ابو بکر اور عمر کو باتھ روم کے بعد آنے کے بعد ان کے ناموں کے اوپر وہ اپنے پیروں کو صاف کرتا ہے. حضرت عمر کے قاتل کی انہوں نے درگاہ بنائی. ایسے لا شیعہ والا سنی، ہمارے درمیان کوئی آپس میں کوئی یہ نہیں ہے، کوئی اختلاف، ایسے نعرے. اور ہر کوئی اسٹیٹس رکھتا ہے، لیوڈ لائک کیا ہے وہ، لیوڈ لائک حسین، لیوڈ لائک علی، ڈائیڈ لائک حسین. کیسے لوگوں کے بارے میں، کن بدعقیدہ لوگوں کے بارے میں لیوڈ لائک علی کہتے ہیں، لیوڈ لائک علی، ڈائیڈ لائک حسین، اس طرح سے. اور سب لوگ ہیں، اور اس کے اندر عجیب مسئلہ یہ ہے، سب لوگ شامل ہیں اس کے اندر، سب لوگ شامل ہیں. استغفر اللہ. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو یہود مسلمانوں کو مار رہے ہیں، یہ جو یہود مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگ رہے ہیں، یہ یقیناً کافر ہیں، مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ. یہود مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں. جن لوگوں نے کو تم لوگوں نے مسیحا بنایا ہوا ہے، انہوں نے کتنے مسلمانوں کو مارا ہے، ذرا اعداد و شمار نکالیے. انہوں نے تو یہودیوں سے زیادہ مسلمان مارے، یہودیوں سے زیادہ مسلمان مارے. ان لوگوں کو تم نے اپنا مسیحا بنا لیا. نہ کہ صرف مسیحا بنا لیا ہے، ان کے اعتقادات کو دونوں ہاتھوں سے قبول کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ. ارے بھائی، شیعہ کب سے سنی عید غدیر منانے لگے تھے؟ یہ 18 ذی الحجہ گزری ہے، ابھی تھوڑے ہی دن کی بات ہے. سب لوگوں کا جتنے کانٹیکٹس میرے پاس ہیں اس کے اندر تو میں نے 25% کانٹیکٹس کو وہ اس طرح سے ہاتھ کا یہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. اس طرح سے ہاتھ کا آپ نے دیکھا ہے. وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ کے نبی نے غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کا ہاتھ اس طرح سے پکڑا اور کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں دوست ہوں وہ اس کا علی دوست ہے، جسے میں عزیز رکھتا ہوں اسے علی، یعنی وہ علی کو بھی عزیز رکھے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی کو بھی محبت کرے. اس طرح کی بہت ہی چھوٹی سی بات ہے. اسے لے جا کر خلافت بلا فصل کی دلیل، خلافت بلا فصل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد خلیفہ بنے بلا فصل. بیچ میں فصل حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان نہیں. بلا فصل حضرت علی بننا کہتے. دلیل کیا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، نعوذ باللہ. اچھا، تو یہ دلیل، اسے دلیل ہم لوگوں نے، آپ کو معلوم بھی ہے آپ لوگ کیا رکھ رہے ہیں. آپ نے اپنے اہل علم سے رجوع بھی کیا ہے کہ یہ جو سٹیکر ہے، یہ جو گرافک ہے، یہ ہاتھ کو ہاتھ پکڑا ہوا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آ رہے ہیں، حجۃ الوداع کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ اکرام سے خطاب کر کے آ رہے ہیں اللہ کے نبی. معلوم ہے آپ کو حجۃ الوداع کا خطاب اللہ کے نبی نے کتنے صحابہ کے سامنے کیا؟ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطاب کیا ہے. یہ غدیر خم کے موقع پر جہاں پر چند 100 صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ سے یہاں پر خلافت کا اعلان کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل 1,25,000 صحابہ اکرام کے پاس خطاب کر کے آ رہے ہیں. وہاں نہیں کیا نبی نے، وہاں نہیں کیا، یہاں غدیر خم کے سامنے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگوں کے دلوں میں چند غلط فہمیاں آ گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی کو دشمن کوئی نہ رکھے، حضرت علی سے کوئی بغض نہ کرے، جو مجھے عزیز رکھتا ہے وہ علی کو عزیز رکھے. اس طرح سے اللہ کے نبی نے بہت ہی واضح انداز میں بتا دیا. تو خیر بہت ساری باتیں ہیں، پھر بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. بات کو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں. بس آخری پیغام یہی ہے کہ آپ اہل علم سے جڑیں اور سلفی علماء سے جڑیں، اور جو عقیدے اور علم کے اندر راسخ فی العلم علماء ہیں ایسے علماء سے اپنے تعلق کو وابستہ کریں، خاص طور سے اس دور پرفتن کے اندر. میرے بھائی آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم.